الجہاد الجہاد. اور بیت المقدس واپس کدے نال آنا ہے؟ اور اسرائیل دی ٹھکائی کدے نال ہونی؟ بس جہاد نال چھڑے. اور جو نسلی پیر ہے نا، اور جو علم کو جانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، وہ پیر تو کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے رہیں گے جی بھائی جہاد فرض ہو چکا ہے. مفتی صاحب، بڑے بڑے پیر اور فلاحی تنظیمیں فلسطین کے لیے معالی تعاون کی اپیل کرتی ہیں، لیکن جب جہاد کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ابھی تو جہاد فرض ہی نہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں پیر، اور ان کا میں ادب بھی کرتا ہوں، اور ایک ہوتے ہیں پیڑاں، یعنی کہ اسے پیڑ کہہ لیں، جسم کی پیڑ، سر کی پیڑ. تو یہ جو پیڑ ہے نا، یہی یہ کام کرتے ہیں. اب دیکھیں پاکستان جب بنا، کتنے ہمارے ایسے صوفیہ اکرام تھے، ہمارے پیران عظام تھے کہ جنہوں نے اس جنگ میں تب بھی حصہ لیا تھا، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا ان کو ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے. اب وہ پیر تھے، اور آج جو پیر ہے نا وہ صرف یہ بہانے لگاتے ہیں، اور جب جہاد کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں جہاد نہیں کرنا ابھی. جہاد یا تو وہ بہانے تلاش کرتے ہیں، اور یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی جہاد فرض نہیں ہوا. ان کے بارے میں یہی ہے کہ جو صحیح العقیدہ پیر ہے نا، عوام ان کے پیچھے چلے، اور جو پیڑے ہیں نا، اور جنہوں نے اپنا ایک نظام ہی ایسا بنا لیا ہوا ہے کہ بس آستانے بنا لی ہیں، اور کہتے ہیں بس مال و دولت آئے، اور وہاں سے پھر وہ گاڑیاں بھی لے رہے ہیں، بی ایم ڈبلیو لے رہے ہیں، لینڈ کروزر لے رہے ہیں. ان پیروں کے خلاف تو میں کہتا ہوں عوام کو بولنا چاہیے. اور جو نسلی پیر ہے نا، جو سید گھرانے سے چلتے آ رہے ہیں، اور جو علم کو جانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، وہ پیر تو کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے رہیں گے جی بھائی جہاد فرض ہو چکا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا جہاد فرض نہیں ہوا، تو آپ سمجھ جائیں یہ پیڑ ہے، یہ پیر نہیں ہے. یہ جو ہے نا ان کی یہ تربیت ہی نہیں ہے، ان کی یہ طبیعت ہی نہیں ہے کہ یہ جہاد کر سکیں. اس لیے عوام کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. جو لوگ جو پیر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاد فرض نہیں ہوا، ہم جہاد کر نہیں سکتے، ارے بھائی جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ اتنا تو کریں. باقی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور آپ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے.